بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں خالد مجید اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ملاقات. آج کی ملاقات میں میرے مہمان ایک شاعر، ایک علم و ادب کے گھرانے کے چشم و چراغ، مذہب جن کے گھر کا وتیرہ، شاعری، اداکاری، فنکاری، علم، حلم، سب کچھ ان کے گھر میں وافر. سب سے بڑھ کر یہ کہ انکساری، عاجزی، معجزن. مجھے بہت خوشی ہے کہ آج میرے مہمان شمیم حیدر سید صاحب ہیں. بہت شکریہ سر، آپ تشریف. آپ کا بہت بہت شکریہ خالد مجید صاحب کہ آپ نے مجھے بلایا اور مجھے اس قابل سمجھا. یقیناً آپ ہمارے لیے بہت قابل فخر اور ہمارے صحافت کا ایک بہت روشن ستارہ ہیں، اور ایک طویل عرصے سے آپ اس فیلڈ کے اندر جو ہے دست کی سیاحی کر رہے ہیں. بہت شکریہ. ہم تینوں موضوعات پہ بات کریں گے. شیور سر. شروع کرتے ہیں کہ شمیم حیدر صاحب بچپن سے 55 تک آتے آتے پہلے کس طرف چلے گئے؟ پہلے سیاست کی طرف گئے یا ادب کی طرف گئے؟ ادب کا جہاں تک تعلق ہے، وہ تو آپ کو نالج میں ہے کہ میرا گھر ادب کا مرکز تھا. اس زمانے میں صرف دو ہی ہال ہوتے تھے، ایک جوبلی ہال گارڈن کالج بالکل اور ایک ابو محمد رضوی صاحب کا ہال بالکل. جو تھا. یہ بڑا ہال ایک دو اویلیبل تھے پنڈی کے اندر. تو اپنے بچپن میں یہی دیکھتا تھا کہ گھر پہ مشاعرے ہو رہے ہیں، تقریبات ہو رہی ہیں، میلاد کی محافل ہو رہی ہیں، مجالس کی محافل ہو رہی ہیں، اور دیگر اس طریقے سے مختلف تقریبات ہوتی تھی. اور اپنے بچپن میں فیض کو، جوش کو، اور اسی طریقے سے بڑے بڑے شعراء، ضمیر جعفری صاحب اور دیگر، میں اس ٹائم نام لینا تو بہت طویل فہرست ہو جی جائے جی گی، ان سب بالکل کو ایسا ہی ہے. دیکھا. بعد میں نے ان کو بھی دیکھا، اپنا عطاء اللہ قاسمی صاحب، رشید امجد صاحب، اپنا بہت بڑے بڑے، مطلب ہے نام میں نے آپ سے کہا کہ اگر لوں گا جی تو جی بہت زیادہ طویل لسٹ ہو جائے گی. تو یہ سب لوگ جو تھے آتے تھے گھر پہ، اور یہ مشاعرہ کا 3-3 4-4 گھنٹے کا جو تھا وہ ایک سلسلہ چلتا رہتا تھا. اور یقیناً ان تمام پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، ان کی جوتیاں اٹھانی، ان کو چائے سرو کرنی، ان کو تھوڑا بہت جو کچھ اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے کوئی بہت زیادہ فراوانی تو پیسوں کی ہوتی نہیں تھی. بالکل. چائے، بسکٹ، اور یہ بہت تیر مارا سموسے رکھ دیے گئے، یہ چیزیں ساری اچھا، میرا اسی خیال طرح ہے شاید خواہشات بھی یہ نہیں نہیں تھی. خواہش یہ تھی کہ مل بیٹھنا بس. اور ایک دوسرے کا حال احوال لے کے جو لکھا ہے وہ دوسرے وہ تک پہنچ جائے. تو یہ ان محافل میں شرکت کرنے کا بچپن سے مطلب جو تھا، مجھے ایک شرف ملا. اور ان سب کی جوتیاں اٹھاتے اٹھاتے تھوڑا بہت میں نے بھی شاعری شروع کر دی، کیونکہ پھر ردیف، قافیہ اور دیگر چیزوں کا پتہ چلتا چلا گیا. کچھ ان سے اپنے بزرگوں سے پوچھتا تھا کہ شاعری کس طرح ہوتی ہے، کیا ہے. اور اس کے بعد کالج میں جب آیا ہوں، تو کالج میں جب آیا تو میں نے دیکھا کہ میں ڈیبیٹ بہت اچھی کرتا تھا، صحیح. شاعر بھی تھا. تو مجھے کالج کی طرف سے، گورنمنٹ ڈگری کالج غرمال میں تھا، مجھے مختلف مشاعروں میں پورے پاکستان میں بھیجا جانے لگا، ڈیبیٹس میں بھیجا جانے لگا. اور میں ماشاءاللہ مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ میں نے 3rd ایئر میں کراچی تھیوسفکل ہال سے اپنے کالج کو آل پاکستان ڈیبیٹر کی ٹرافی لا کے دی. اچھا واہ. اس کے بعد NSF جوائن کی، اور NSF میں پھر اتنا فعال کردار ادا کیا کہ ماشاءاللہ سے پھر میں اس کا آج کے بہت جنرل سے سیکرٹری بن گیا. وہ لوگ، آج کے دور کے وہ لوگ جو مختلف پارٹیز میں جا چکے ہیں، وہ اس زمانے میں آپ کے ساتھ تھے. بالکل سر. بہت بڑے بہت سے بڑے میں نے آپ کو بتایا کہ ادب میں، صحافت میں، سیاست میں، اور اسی طرح دیگر جتنے بھی ہیں، میں نے ہر دشت کی سیاحی کی ہے. اس لیے میرا خیال ہے میں بھی ان تمام، مطلب جو یہ شعبے ہیں، میں مکاتب بھی، فکر کہتے تھے ہم ان جی، کو. میں جتنے شعبے ہیں میرے خیال میں بھی اس کا ایک انسائکلوپیڈیا ہوں. ایسا ہی ہے. شاعری کو یہ ذہن میں آتا ہے کہ پہلا شعر کب لکھا، اور ایک دلچسپ بات یہ ہوتی ہے کہ کیا لکھا. پہلا شعر تو مجھے یہ یاد ہے کہ بہت میرا خیال 7ویں 8ویں یا 9ویں میں تھا، 8ویں 9ویں میں ہوں گا. تو شعر جو ہے وہ سنتے سنتے، تو میں نے ایک دن والد سے کہا کہ ایک شعر میں نے بھی کہا ہے. کہیں گے اچھا. تم بھی شعر کہنا شروع ہو گیا؟ تو میں نے کہا جی. تو میں نے کہنے لگے کیا ہے؟ میں نے کہا جی کہ ہمیشہ شعر کہوں گا سید، یہ میرا خاندانی ورثہ ہے. اچھا. تو کہیں گے واہ بھائی واہ. تو کہیں گے بالکل ٹرائی کرو اور کوشش کرو، جہاں تھوڑی بہت اگر ضرورت ہو تو بتا دیے نا، اس کی تصحیح کر دی جائے گی.
تو لیکن انشن نہ کرنا اور نہ ہی مطلب ہے کوئی مطلب ہے بیکار کی شاعری مت کرنا ورنہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دوں گا. کتنی کتابیں آج تک منظر عام پہ آ چکی ہیں؟ یہ کتابیں جو میرے پاس اس وقت موجود ہے یہ تو ابھی میں دکھاؤں گا. ان کے علاوہ سر تقریباً 7 کتابیں تو ویسے ہیں, 3 نثر پہ ہیں اچھا اور یہ 3 جو ہیں پوئٹری پہ ہیں, اور 2 کتابیں جو ہیں وہ ایک تو آپ نے دیکھا حضرت علی کے اقوال. نہیں, میں یہ بتانا چاہوں گا جی, خواب بنیاد بنے شاعری ہے, اجالے ساتھ رہنے دو, خواب رنگ, اور یہ کتاب ہے جو اب میرے ہاتھ میں ہے, یہ واقعی بہت خوبصورت کتاب ہے. اقوال زریں ہیں مولا علی مشکل کشا کے, اور میرا خیال ہے 300 سے زیادہ ہیں. یہ 685-84 مطلب 685 بن جائیں گے اردو انگلش ملا کے؟ نہیں سر, اچھا, اردو کے صرف. اردو اس کے, کی سب سے اور خوبصورت, اتنے ہی انگلش کے مطلب لازمی اس بتا میں ہر ایک سب کی سے خوبصورت ٹرانسلیشن. بات یہ ہے کہ جو قول اردو میں لکھا ہے اسی کو ساتھ انگلش میں بھی ٹرانسلیٹ کیا ہے, اور یہ بہت ہی یونیک قسم کی کتاب ہے. اور ایک اور کوئی جو کتاب آنے والی ہے وہ ہم دیکھیں گے تو اس پہ بھی بات کریں گے. باتوں سے خوشبو آئے. ہاں جی, باتوں سے خوشبو آئے. باتوں سے خوشبو آئے, واہ, مطلب وہ جو جب آئے گی تو ود ان ہم, اے ویک آنے والی انشاءاللہ, اچھا, پریس میں اس ہی پہ ہے. بھی بات کریں گے انشاءاللہ. ایک زمانہ ایسا آیا آپ رسالے کے ایڈیٹر ہو گئے, وہ جی, وہ صحافت کا ذوالفقار ایک علی دور بھٹو ہے صاحب کا دور تھا, اور جی. میں بڑی ینگ ایج میں تھا اور بڑا ایکٹیو تھا. تو ان سے 1-2 ملاقاتیں این ایس ایف کے پلیٹ فارم سے معراج محمود خان صاحب کے تھرو ہوئیں. اس کے بعد ان اللہ جانے مطلب ہے معراج خان صاحب نے یا راجہ انور صاحب نے, جس نے بھی بہل وہاں ان تک بات پہنچائی یا کس طریقے سے, تو انہوں نے کہا کہ اچھا اگر اسے لکھنے پڑھنے کا شوق ہے تو پھر ٹھیک ہے, یہاں سے ہماری گورنمنٹ کی جو کارکردگی پرائم منسٹر ہاؤس سے بھی ایک میگزین نکل جائے. تو پرائم ٹھیک, منسٹر ہاؤس کے تعاون سے ہفت روزہ تحریک اور ماہنامہ ترنگ 2 یہ میگزین وہاں سے نکلنے شروع ہوئے, ٹھیک, جس میں حکومتی کارکردگی اور حکومت کے جو اچھے اور بڑے بڑے کام تھے ان کو اجاگر کیا جاتا تھا, جس کو بہت پسند کیا گیا. اور شاید یہی وجہ تھی کہ جب بھٹو صاحب کا فال ہوا اور مارشل لا لگا ضیاء الحق کا, تو اس کے بعد بھٹو صاحب مریض سے رہا ہو کے جب ڈاکٹر ظفر نیازی صاحب کے گھر تشریف لائے اسلام آباد میں, تو صفدر حمدانی ان دنوں ان کو لک آفٹر کر رہا تھا ایز اے سیکٹری. تو مرحوم جو تھے تو انہوں نے مجھے فون کیا کہ ہمارے گھر کی کوئی بجلی خراب ہو گئی تھوڑی, تو آپ فوری طور پہ آ سکتے ہیں. تو میں پہنچا, یعنی کوڈ ورڈز میں یوز کیا ڈاکٹر ظفر نیازی صاحب کے گھر. تو میں جب پہنچا تو انہوں نے مجھے بلایا اور کہا کہ ڈیلی نیوز پیپر نکالو. اچھا, میں نے کہا مساوات نکل رہا ہے, بدر آپ کو یاد ہوگا بدر صاحب ان دنوں ہاں جی, ایڈیٹر تھے. بالکل, تو میں نے کہا بڑا اچھا مطلب ہے, اسی کو پروموٹ کرتے ہیں. کہیں گے نہیں بدر صاحب وہ کام نہیں کر سکیں گے شاید جو تم کرو. تو پھر اس کے بعد ڈیلی جرت نکالا گیا, تو جرت کا ڈیکلیریشن یہاں سے تو ملنا نہیں تھا. اچھا, تو ہمارے ایک ڈپٹی ڈائریکٹر تھے اس میں انفارمیشن میں, محمود صاحب, اچھا, انہوں نے یہ ڈیکلیریشن آلریڈی ڈیلی جرت کے نام سے لیا ہوا تھا اچھا, راولا کوٹ سے. تو ان سے بات چیت ہوئی, اور اس کے بعد ان کے اور اعلان اخبار کراچی, شاید آپ کو یاد ہو ایک نکلتا تھا بہت, وہ بھی بڑا پرومیننٹ تھا. اس کے ایڈیٹر تھے فضل ادیب صاحب. تو فضل ادیب صاحب, محمود صاحب اور میں نے مل کے اس کو اسٹارٹ لیا. گول منڈی سے, جنگ بھی ان دنوں میں گول منڈی آفس میں تھا اور میں نے سامنے سے. اس کے بعد محمود صاحب بھی ہمت ہار گئے 2-3 میں, آپ کو پتہ ہے یہ کنواں ہوتا ہے, یہ بڑا مشکل کام ہے بہت صحافت. مشکل, وہ بھی چلے گئے. کچھ عرصے کے بعد فضل ادیب صاحب بھی کراچی چلے گئے, اور پھر سارا بوجھ میرے کندھوں پہ آ گیا. اور اس کے بعد میں نے جرت پوری آب و تاب کے ساتھ نکالا. اور مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ جو 8-9 پاکستانی رپورٹرز کو, سینئر رپورٹرز کو سپریم کورٹ میں بھٹو کا کیس جو ہے کور اچھا, کرنے کی اجازت ملی, اس میں ایک میں بھی شامل ہوں. اچھا, اور میں نے بھی بھٹو صاحب کے سپریم کورٹ کی پوری رپورٹنگ کی, پورے کیس کی پوری, جی. اور میرا خیال میں سب سے بیسٹ رپورٹنگ, ہر چوتھے ہفتے میں ایک آدھ جرنلسٹ جو تھا اس میں کورٹ میں کھڑا ہوتا تھا, کنٹیمپٹ آف کورٹ میں, لیکن خدا کا شکر ہے میں ایک مرتبہ بھی مجھے نہیں مطلب ہے کال کیا گیا. اور جتنی اچھی مطلب ہے جو ہے سپریم کورٹ کی کوریج جرت نے دی ہے اس زمانے میں, شاید اسی وجہ سے اس کی سرکولیشن جو تھی 50,000 تک چلی گئی.
اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر سینسر لگا دیا گیا، اور سینسر کے بعد وہ پھر بھی 10-12 ہزار سے کم نہیں رہی۔ سینسر کی حالت یہ ہو جاتی تھی جی کہ آپ کو پتہ ہے کہ بریگیڈیئر صدیق صالح صاحب ISPR کے ہیڈ تھے، ہاں جی اور چودھری ریاست صاحب جو تھے PID کے تھے، یہاں انچارج سارا بالکل PC کے سامنے آفس ہوتا تھا پرل کانٹیننٹل کے بالکل۔ سامنے، تو وہ ڈیلی اخبار پہلے تیار کرو پھر وہاں لے کے جاؤ، تو اب وہ آدھے سے زیادہ اخبار خالی کر دیتے تھے، ظاہر ہے یہ نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا وہ یہ اکھاڑ پچھاڑ کر کے۔ بالکل تو وہ اس کے باوجود ہمت نہیں ہاری، پھر کاغذ کا کوٹا مطلب ختم کر دیا گیا، پھر سب کچھ۔ تو ان تمام حالات کے باوجود بھی جرأت کو لے کے چلتے رہے، اور آخر میں جرأت جو تھا ماشاء اللہ کے دور میں ہی ایک ہی دن میں سندھ سے 2 اخبار، اور امن اور صحافت، اور پنڈی سے ڈیلی جرأت کو ضیاء صاحب نے تقریر کر کے ٹی وی پہ بیان کر دیا۔ باتیں ہم نے بہت سی کرنی ہیں، اور جو سب سے ضروری چیزیں سننی ہے، شاعری سننی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب کوئی شاعر آئے تو سب سے پہلے ہمیں چیزیں سنوایا کریں، لیکن بریک کے بعد ہم یہ سب کچھ کریں گے۔ ناظرین چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، دیکھتے رہیے ملاقات خالد مجید کے ساتھ۔ ویلکم بیک ناظرین، ملاقات میں دوبارہ خوش آمدید۔ شمیم حیدر سید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سیاسی، سماجی، ثقافتی، علمی، ادبی گفتگو ہم نے کی۔ ابھی آپ کو ان سے جب شعر سنوائیں گے تو آپ واقعی کہیں گے کہ ہم باقی ساری باتیں چھوڑ دیں، صرف اشعار سنتے رہیں۔ میرا خیال ہے وہ جو مجھے آ کے انہوں نے کہا نا کہ جی شعر تو سن لو، تو شمیم صاحب پہلے میرا خدائے بزرگ و برتر کے نام سے ہی میرا خیال ہے اگر ایک شعر مطلب ہے پہلے جی کہ مجھے ایک بہت بڑا اعزاز خدائے بزرگ و برتر نے دیا، جی جی اور وہ ہے خانہ کعبہ کے اندر جا کے نماز پڑھنے کی سعادت ملی مجھے۔ ماشاء یہ اللہ میری زندگی کا بہت بڑا ایک مطلب ہے ماشاء جو اللہ، ہے ماشاء اللہ اللہ۔ کا، میں اس پہ جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ اور مجھے مسجد نبوی میں روضہ رسول کی اوریجنل روضہ رسول کی زیارت کا واہ شرف حاصل ہوا۔ تو جب میں وہاں سے نکلا ہوں تو میں منوں کا ہو چکا تھا، منوں کا ہو چکا تھا، میرا قدم بھی نہیں اٹھ رہے تھے باہر نکلتے ہوئے، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے جیسا گناہگار آدمی، خانہ کعبہ کا دروازہ کھلا، میں اندر گیا، رکن یمانی پہ میں نے نماز شکرانہ 2 رکعت ادا کی، واہ واہ، پھر سبحان اللہ 15-20 منٹ تک میں کھڑا اس کا طواف کرتا رہا اندر سے سارے وہ سبحان اللہ۔ برتن جو سائڈ پہ لگے تھے یا دیگر چیزیں تھیں سب۔ آپ کو میں نہیں بتا سکتا کہ میری کیا کیفیت تھی۔ میں باہر آیا، لوگوں نے مجھے سب نے گھیر لیا کہ پاکستانی لڑکا، میں جین کی پتلون میں اور اس میں تھا، تو کہنے کہ پاکستانی لڑکا اندر چلا گیا، ایک شور مچا ہوا تھا۔ تو جب میں باہر آیا تو میری عجیب حالت تھی، اور سب لوگ مجھے بہت پیار کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے مغرب کی نماز، عصر اور مغرب کے درمیان میں گیا تھا، اچھا تو میں نے مغرب کی نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کے اس کے بعد میں نے کہا کہ کچھ بھی ہو میں نے اس ٹائم شکرانے کے عمرہ کرنا ہے، اللہ کا شکرانے کا عمرہ ادا کیا۔ اس کے بعد آپ یقین رکھیں سو گیا۔ پھر دوسرے دن جب اٹھا ہوں تو سب سے پہلے میں نے فون، عجیب حالت میں بھاگ رہا تھا، اور ہوٹل والے سے کہا فون دو، میں نے اماں کو بتانا ہے میں خانہ کعبہ کے اندر چلا گیا، خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی ہے۔ اندر نماز پڑھی ہے۔ پھر میں نے والدہ وہ چیخیں مار مار کے کہ میرا بیٹا اور خانہ کعبہ کے اندر، چیخیں مار مار کے وہ بھی رونا شروع کی۔ 5-6 دن کے بعد جب میں تھوڑا سا ہوا تو نارمل ہوئے جی، یہ تو ایک ہائیکو میں نے کہی تھی، اچھا اور وہ ہائیکو آپ کو پتہ ہے یہ جیپنیز صنف ہے، جیپنیز صنف ہے، 7-5 اور 5 کی ہے، ہاں جی یعنی پہلے میں اسلوب، دوسرے میں مدعا، اور تیسرے میں اینڈنگ ٹچ بالکل دینا ہوتا ہے۔ تو میں نے وہاں ایک مطلب تھا کہ رکن یمانی، ہائیکو 3 شعروں پہ، رکن یمانی یہ ماتھا اور سجدہ، واہ 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 واہ، پہلا شعر، واہ، رکن یمانی ہاں، یہ ماتھا اور سجدہ، ہاں ہاں، تیرے گھر کے اندر ہے ہوں، ایک حقیر سا بندہ۔ واہ سبحان اللہ۔ یہ مختصر سے مختصر ورڈز کیونکہ یوز کرتے ہیں اس میں، تو یہ میں نے کی۔ پھر جب روضہ رسول پہ ایک، اب کیونکہ
شاعری کی بات ہو رہی تو غزل سے پہلے میرا خیال میں نعت کا سنائے، ایک پھر منقبت کا شعر سنائے، اور پھر سلام کا شعر سنائے، پھر اس کے بعد غزل پہ آ جائیں. تو اسی طریقے سے کہ بڑی ہی قسمت ہے تیری سید کہ تجھ کو در پہ بلا لیا ہے. میں واہ رسول کے اندر واہ گیا واہ تھا. واہ. بہت ہی قسمت ہے تیری جی. سید کہ تجھ کو در پہ بلا لیا ہے. گرے کے آنسو ٹپک ٹپک کر واہ، سبحان فرشتے اللہ، لیں گے چھپک چھپک کر. سبحان اللہ. اور ہائیکو بھی اسی طرح تھا کہ ہائیکو کیونکہ آپ نے کم سنتے ہیں اور یہ اتنی مشکل صنف ہے کہ اس میں بہت بہت مشکل کم سے، شعراء کرام بہت آئے مشکل ہے. کیونکہ منیمم ورڈز میں میکسیمم آپ نے Maximum بات کرنی ہے. ایسے ہی ہے. تو اس کی بھی ایک نعت تھی کہ آرزوئیں التجائیں سینے میں، واہ، آرزوئیں التجائیں سینے میں، میری قسمت تو دیکھو بیٹھا ہوں میں مدینے میں. مدینے میں. واہ واہ واہ. تو یہ ایک نعت کا کانسیپٹ تھا. ہاں جی. اور اسی طریقے سے ہائیکو سے ہی ہو رہی تو غزل بھی مختصر، کیونکہ آپ کے پاس بھی وقت کم ہے، کہ ہائیکو کی غزل ایک ہے کہ جس پہ میری کتاب کا نام بھی ہے کہ اجالے ساتھ رہنے دو. یہ میری کتاب کا نام ہے. بالکل. اجالے ساتھ رہنے دو، محبت کے سفر میں روشنی مشکل سے ملتی ہے. واہ، بہت. اور واہ واہ. آپ نے کہا تو ایک دو ویسے شعر کے، ایک میرا شعر یونیورسٹی میں بہت، آپ کو شاید اس میں آپ دیکھیں گے کتاب میں نے دیا ہوا ہے وہ لیٹر. میری ایک کتاب قائد یونیورسٹی میں کورس میں ہے شامل، یہ خواب رنگ جو ہے. تو اس میں ایک ہے کہ وہ یونیورسٹی میں بہت پاپولر ہوا تھا کہ مجھے تو چاہے نہ چاہے، مجھے تو چاہے نہ چاہے میرا مقدر ہے، جی، میرے سوا تجھے چاہے کوئی خدا نہ کرے. واہ تو یہ ایک شعر تھا یہ اس کا. اور اسی طریقے سے ایک یہ ابھی پچھلے دنوں بہت زیادہ مطلب پاپولر غزل ہوئی تھی کہ یہاں انسان کو انسان کھا رہا ہے، یہاں تو یہاں انسان کو انسان کھا رہا ہے، یہ میرے عہد کا ایک سانحہ ہے. یہاں انسان کو انسان کھا رہا ہے، یہ میرے عہد کا ایک سانحہ ہے، میرے سینے میں دل ہے یا کہ پتھر، تمنا ہے نہ کوئی ولولہ ہے، اور میں طوفان کے تھپیڑوں میں گھرا ہوں. شعر چھوڑتا ہوا جا رہا ہوں میں. بچا لے کوئی ہر ایک دیکھتا ہے، ذرا سا بھی نہیں خوف حوادث کہ میرے ساتھ تو میرا خدا ہے. کہاں ہے وہ وفا کہتے ہیں جس کو کہ اب تو بس لغت ہی میں وفا ہے. واہ واہ. اور کہاں محفوظ ہے اب زندگانی، دھماکے پر دھماکہ ہو رہا ہے، کبھی نفرت کبھی الفت کا جذبہ، کہو سید تمہیں کیا ہو رہا، کیا ہو گیا ہے. تو یہ مطلب ایک غزل کا مطلب تھا. ایک جو مزاحیہ میں نے ہر صنف میں شاعری کرنے کی کوشش. ہم آتے ہیں اس طرف. ایک چیز آ گئی ذہن میں، شاعری کرتے رہے، پھر ساتھ زیادہ اسی چیز نثر لکھنے کی طرف بھی رجحان ہوا. جی، نثر کی کتابیں موجود ہیں انٹرنیشنل. افسانہ لکھا یا کہانی لکھی یا نہیں سر، جو نثر لکھی ہے وہ یا تو بایوگرافیز میں ایک دو، جب والد کی ڈیتھ ہوئی تو ان کے اوپر ایک تھی کتاب محبت زندہ رہتی ہے. ایک اون بھائی کی شہادت، میرے بڑے بھائی جو تھے محمد رضوی صاحب ایک معتبر نام، تو ہم ان کو کلچر کے حوالے سے، ٹی وی کے حوالے سے، پھر ٹی وی کے بانیوں میں سر، ٹی وی کے بانیوں میں سے، اور ساتھ یہ جو مجالس کے حوالے سے ان کا نام بہت بڑا تھا. ہے. بہت بڑا آپ کو پتا مذہبی پروگراموں میں ان کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ ملا، پرائڈ آف پرفارمنس بھی ملا ان کو. بالکل ایسے ہی ہے. انہوں نے جتنے مذہبی پروگراموں میں ملا ہے ان کو ایوارڈ سب سے زیادہ. ہاں جی. تو ویسے تو ڈرامے بھی کیے اور بہت سارے انہوں نے ہر فیلڈ میں پروگرامز کیے. کسوٹی پروگرام ایک بہت، عبید اللہ بیگ اور افتخار عارف وغیرہ، قریش پور، افتخار عارف، اور یہ بھائی کا تھا پروگرام. انہوں نے مطلب یہ پروگرام کراچی، جب ان کا ٹرانسفر ہوا کراچی نیا اسٹارٹ ہوا تو بھائی نے ہی یہ ان لوگوں کو انٹروڈیوس کرایا تھا فرسٹ ٹائم کسوٹی کے ذریعے. تو یہ سارا جتنا بھی عمل ہے وہ لازمی بات ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ رہ کے ٹی وی پہ، ریڈیو پر، مطلب مجھے فخر ہے کہ میں فرسٹ ایئر میں تھا تو میں ریڈیو میں اناؤنسر ہو گیا تھا. 1 بجے کالج سے نکلتا تھا، 3 بجے میں آپ دیکھیں کہ ریڈیو پاکستان پہنچ جاتا تھا، اور 8 بجے تک میری اناؤنسمنٹ، اور 20 روپے ملتے تھے اس زمانے میں پر ڈے. اور ریڈیو کا ایک چسکا بھی عجیب چسکا. میں نے 8-9 سال اپنے مطلب شروع کے ریڈیو پہ، پھر ٹی وی پہ بھی آنا شروع ہو گیا، پھر اور دیگر. تو بہرحال سلسلہ اللہ کا شکر چلتا رہا. اچھا،
ہم سفر کو لے کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. اسی سفر میں پھر آپ تدریس کی طرف چل نکلتے ہیں. بس اس کے بعد صحافت کے بعد جو تھا میرا یہاں جو تدریس کے سفر جو میں نے شروع کیا وہ یہ تھا کہ گرامر پبلک اسکول کی یہاں چین تھی, 2 اسکول برانچز تھیں, والد صاحب اسے لک آفٹر کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو جب بھائی کی شہادت ہو گئی اور اس کے بعد بھائی ماشاءاللہ اس وقت بھی کنٹرولر تھے, اچھی, آپ کو پتہ سرکاری نوکری اس پوسٹ کی بہت مشکلوں سے صحیح. آدمی وہاں تک پہنچتا ہے. بالکل. پروڈیوسر سے طے کرتے کرتے پروگرام مینیجر, اس کے بعد اسٹیشن ڈائریکٹر, پھر اس کے بعد یہ کرتے کرتے ڈپٹی ڈائریکٹر, کنٹرولر, پھر کنٹرولر سے. تو انہوں نے تو لازمی بات نہیں, ابن چھوٹا تھا, چھوٹا بھائی جو تھا ابن رضوی, جی. تو یہ سارا عمل کرتے ہوئے پھر مجھے اپنا پروفیشن چھوڑنا پڑا, اور میرا اخبار بند ہو چکا تھا, اور میں اس وقت جنگ کے میگزین سیکشن میں مین اسٹوریز مطلب جو تھا یعنی پولیٹیکل, آج بھی میرے پاس کچھ اخبار مجھے ان لوگوں نے دیے, میں نے جمع نہیں کیے, کوئی بھی میرے پاس اپنی یادگاریں اتنی نہیں ہیں. تو انہوں نے پھر مجھے کچھ اخبار جنگ والے, شورش ملک صاحب تھے, انہوں نے کچھ رکھ لیا کاکا کم آن گے کدے دسیں گا, تے مطلب لوگ یہ تو نہیں کہن کے جھوٹ مار رہے ہیں. تو وہ مطلب آپ کو پتا ملک صاحب سے آپ بھی بہت شناسا ہیں, اور میرا خیال میں وہ پنڈی کی صحافت کا ایک بہت روشن ستارہ, جی بہترین باپ. جی, اس میں کوئی شک نہیں, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. آمین. اور انہوں نے پھر مطلب وہ کہتے تھے تو کچھ دیے, تو آپ یقین رکھیں کہ ان دنوں فرائیڈے میگزین ہوتا تھا, کیونکہ فرائیڈے کو چھٹی ہوتی تھی, تو ٹائٹل پیج اسٹوری میری ہوتی تھی بعض اسٹیجز پہ. تو لکھنے کا تو نثر اس طریقے سے بہت موقع ملا. پھر جب اخبار نکال رہا تھا تو آپ کو پتہ ہے ایڈیٹوریل بھی لکھنا ہے, آپ کو پتہ ہے باقی سارے مضامین بھی پڑھنے ہیں, جو آتے تھے ان کو بھی چیک کرنا ہے. آپ خود صحافت سے ریلیٹڈ رہے ساری زندگی, آپ کو پتہ ہے کہ صحافت میں نہ چاہتے ہوئے بھی پڑھنا پڑتا ہے. آپ کا دل نہیں کر رہا, آپ کو نیند آ رہی ہے, آپ کو پھر بھی آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ نے یہ آرٹیکل صبح چھاپنا ہے, تو آپ نے پڑھنا ہے, پڑھے بغیر آپ چھاپ نہیں سکتے. تو آپ کو علم جو ہے اللہ کی طرف سے یہ قدرتی طور پہ عطا ہوتا چلا جاتا, یہ یعنی آپ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ علم کے سمندر میں غوطے کھانا شروع کر دیتے ہیں. میں ابھی یہ سوچ رہا تھا کہ انسانوں کو کتابیں پڑھنی چاہیے, بار بار پڑھنی چاہیے. وجہ یہ ہو جاتی ہے کہ یوں میں اکیلی زندگی گزارتا ہوں, کتاب شروع کرتا ہوں تو میں زندگیاں گزارنی شروع کر دیتا ہوں. بہت اچھا لفظ, بہت اچھا. دیکھیں نا, آپ نے اپنے تجربات لکھے ہیں, اپنے تجربات میرے تک پہنچائیں, جب میں وہ پڑھوں گا تو مجھے اپنی زندگی میں وہ تجربات ملیں گے, تو میں خالد مجید ایک زندگی کے ساتھ وہ زندگیاں اکٹھی گزارے گا, زیادہ اچھا ہوگا. واہ واہ. شمیم حیدر صاحب, سفر تھوڑا سا اور آگے نکلتا ہے اور آپ یہ خزینہ کی طرف پہنچتے ہیں. خزینہ مشکل کام, اور آپ نے 3 سال لگے جسے کمپلیٹ کرنے میں وہی کہہ رہا ہوں, یہ بہت مشکل کام ہے. اس کے حوالے سے کچھ بتائیے, تفصیل تھوڑی سی سننے والوں کو بھی. جی, یہ مسئلہ یہ تھا کہ میں نے بہت سارے لوگوں سے میں سنتا تھا, اور جب میرے لوگ پڑھتے تھے, اور ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں کہ منسٹر صاحب میں علی محمد صاحب جب شام کو آتے ہیں, وزارت حضرت علی کی کوٹیشنز کا ریفرنس دے رہے ہوتے ہیں. نہج البلاغہ قرآن پاک کے بعد میرا خیال میں ہمارے مسلمانوں کے پاس ایک بہت بڑا خزانہ ہے. جی. اور پھر میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ. تو یقیناً یہ جو عمل ہے تو آپ دروازے سے گزریں گے تبھی علم کے شہر کو فالو کر سکتے ہیں نا, اور یہ تو طے شدہ بات ہے کہ کسی بھی شہر میں گھسنے کے لیے دروازے سے گزرنا پڑتا ہے. لیکن ایک یہ بھی طے ہے کہ کائنات کا نہیں بلکہ عرش کا اور فرش کا جتنا علم ہے وہ سب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدائے بزرگ و برتر نے ودیت کر دیا. ایک تو قرآن تھا ہی ان کے سینے میں, لیکن اس کے علاوہ بھی کائنات کا اور عرش کا سارا علوم جو تھے وہ سب منتقل ہو چکے تھے. تو آپ سوچیں کہ جو شہر ہے تو اس کا دروازہ بھی عالیشان ہوگا. تو نہج البلاغہ اسی ناطے بہت ہی ایک قیمتی کتاب ہے مذہب اسلام میں, اور دنیا بھر میں اس کو بہت پذیرائی حاصل ہے. تو جب میں نے اس کو دیکھا تو مفتی جعفر صاحب اور 1-2 اور مطلب ہمارے علماء کرام نے اس کو لکھا اور تحریر کیا, لیکن مشکل ترین کتاب تھی. پھر اس کی کوٹیشنز مختلف نکالنی, پھر اس کو مطلب ہے ٹریس کرنا, پھر ان کو
کرنا تو عام آدمی جو ہے نا نہج البلاغہ پڑھنے کے بعد وہ اتنا نہیں سمجھ پاتا جتنا کوٹیشنز کے ذریعے چھوٹی جگہوں اس کے سے جو مطلب اس کی خوبصورتی ہے، اس کے ان کو چھوٹے چھوٹے الفاظوں میں جو بہت سارے علماء کرام نے اور بہت سارے لوگوں نے اس کو ماشاءاللہ مختصر اس کیا پہ ہے، ورک کیا، ہاں جی، مختصر کیا. ان سب کو میں نے جمع کیا مختلف کتابوں سے، مختلف نہج البلاغہ سے بھی اور دیگر اس سے، اور اس کو جمع کرنے کے بعد جب میں جمع کر چکا تو پھر میں نے کہا کہ یہ اگر میں نے کتاب اس طرح چھاپ دی تو یہ صرف لوکلی بن جائے گی، لوکل کتاب بن جائے گی، جو اردو شناس پڑھنے لوگ ہیں، والا ہوگا. اردو پڑھنے والوں. تو میں نے کیوں نہ اس کو انٹرنیشنل پوزیشن دی جائے. تو میں نے کہا اسے اور روک لو. پھر میں نے اس کی انگلش ٹرانسلیشن کی طرف توجہ دینی شروع کی اور میں آخر میں اس میں کامیاب ہو گیا. اور خدائے بزرگ و برتر کا شکر ہے کہ اب آپ کے سامنے ہے. اور مجھے یہ بھی فخر حاصل ہے کہ اس کتاب کے سبب پریزیڈنٹ صاحب نے مطلب الوی صاحب نے مجھے بلایا. اچھا جو محبت دی، جو پیار دیا، جو خلوص دیا، میں آپ کو نہیں بتا سکتا، اچھا، صرف اس کتاب کی وجہ سے. اللہ پاک اور وسیلے بنائے اور ترقی کی طرف آپ اور بڑھتے جائیں. آپ غزل سنانے لگے تھے، ہم تو غزل سننے کے انتظار میں ہیں. ضرور جناب. اچھا، پراپر جو غزل مطلب میں ابھی تو یہ جو آپ سن رہے ہیں انقلابی قسم کی کہ جی جی یہاں جی، دھماکے پہ کہ دور آیا ہوا بہار کا ہے، ہاں دور محبت کی آیا غزل آپ ہوا گئی نا. بہار کا ہے، رنگ ایک چھا گیا بہار کا ہے، موتیا ہے کہیں گلاب کہیں، موتیا ہے کہیں گلاب کہیں، رنگ کھلتا ہوا بہار کا ہے، اور نوجوانوں میں دل ربائی ہے، نوجوانوں میں دل ربائی ہے، کیا اثر دل ربا بہار کا ہے، اور رنگ پھولوں میں تیرے گالوں کا، رنگ پھولوں میں تیرے گالوں کا، رنگ آنچل کا یا بہار کا ہے، بات کیا ہے پتہ چلائیں گے، رنگ بدلا ہوا بہار کا ہے، بات کیا ہے پتہ چلائیں گے، رنگ بدلا ہوا بہار کا ہے، غنچے ہنستے ہیں کھلکھلاتے ہیں، سید اب مرحلہ بہار کا ہے. واہ شمیم صاحب، شاعری کی ساری صنف آپ نے وہ نظم بھی، ہائیکو بھی، پھر کتاب بھی، سلام بھی، منقبت بھی. میں نے کہا آپ نے سلام یا منقبت کا کوئی چیز نہیں سنائی، اگر پیش کر دیں تو ہم کیونکہ قریب ہیں الوداع ہونے کے، تو وہ بھی سن لیں. سلام حضرت امام حسین علیہ السلام کے سور ضرور. کہ خلوص قلب جو اہل عزا نہیں رکھتے، خلوص قلب جو اہل عزا نہیں رکھتے، سفینہ رکھتے ہیں وہ ناخدا نہیں رکھتے، اور مدینہ اس میں، نجف اس میں، کربلا اس میں. واہ واہ. مدینہ اس میں، نجف اس میں، کربلا اس میں، ہم اپنے قلب کی دنیا میں، ہم اپنے قلب کی دنیا میں کیا نہیں رکھتے. اور شعر ہے کہ عمل میں ہم کو ہیں کوتاہیاں قبول مگر، عمل میں ہم کو ہیں کوتاہیاں قبول مگر، کمی حسین کے غم میں روا نہیں رکھتے. اور زمانہ کل بھی مخالف تھا آج بھی سید، زمانہ کل بھی مخالف تھا آج بھی سید، مگر کسی سے بھی ہم دل برا نہیں رکھتے. یہ سلام کے اشعار تھے. فراز دل جو کچھ کہنے لگے تھے آپ، کس کا؟ آپ کچھ کہنے لگے تھے. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ساتھ شاعری میں جہاں یہ آپ نے سلام اور یہ سب کچھ سنا، وہاں میں نے جو ہے وہ مزاحیہ شاعری پہ بھی چند قطعات اور چند مطلب کہ، تو اس کا بھی جہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ شعر ابھی سے ریلیٹڈ، مطلب یہ اس کے بعد ہم اجازت کی طرف چلیں گے، ایک کتاب اس کا بھی ضرور سنا دیں. جی ایک ہے کہ میری بیوی نے مجھے کتنا دبا رکھا ہے، اچھا، میری بیوی نے مجھے کتنا دبا رکھا ہے، 12 بچوں سے میرے گھر کو سجا رکھا ہے. اچھا، میری بیوی نے مجھے کتنا دبا رکھا ہے، 12 بچوں سے میرے گھر کو سجا رکھا ہے، دوست احباب میرے گھر میں نہیں آتے ہیں، دوست احباب میرے گھر میں نہیں آتے، سنگ سب بچوں نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے. واہ 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 واہ. سید صاحب آپ تشریف لائے، خوشی ہوئی، ملاقاتیں اسی طرح ہوتی رہیں. آپ کے آنے کا بہت شکریہ. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے بلایا اور مجھے عزت بخشی.
میں آپ کا اس شکریہ نہیں ادا کر پا رہا ہوں. ناظرین، کتاب سے محبت، حرمت حرف کی پاسداری اور محبت اس خاندان پہ ختم ہے. خدا کرے کہ یہ محبت اسی طرح قائم دائم رہے. خالد مجید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.